نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا, ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا, جیسا میں نے کہا نا, کائی کے لیے, فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں, میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں, آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوا نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے, مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے, ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات. جو یکسانیت ہے, پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے, کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں, مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں, قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل, وید, قرآن میں, وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات پر ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے, کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے, نہ کوئی بت ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو, کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی, ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت, عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت, اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے, وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے, تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے, لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے, وشنو سوترا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8, بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 to 5 کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. قرآن کا تو ذکر کر چکا ہے, 4 جگہ لکھا ہے ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, باقی لوگ کھاتے عیسائی. اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرو, اختلافی باتیں بعد میں کریں گے. اختلاف انسان نے پیدا کیا, اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے, اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خدا میں مانو, نہ اس کی کوئی پرتیما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تھینک یو.